تو جب آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں. وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اس نے اتنے چہرے بنائے ہیں، اس کی آرٹسٹری میں کوئی کمی ہی نہیں ہے. 8 بلین فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہیں، کوے جیسا رنگ ہے اس کا. تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نعوذ باللہ اس کے ساتھ مسخر کر رہے ہو. السلام علیکم ویورز، رمضان بیٹھک کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں حمزہ ساجد رانا. میرے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی. دوسرا اشرہ چل رہا ہے. توبہ پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن جو سجدے میں انسان جا کے تلاش کرتا ہے جب وہ رب کے حضور سر سجود ہوتا ہے، وہ کیفیت کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، اور انسان کس چیز کا طلبگار ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی. سر ویری وارم ویلکم. تھینک یو حمزہ. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سجدہ جو ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا وہ ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بالکل. تو سر سجدے میں جا کے کیفیت انسان کی بلڈ ہوتی ہے. جیسے خدا سے میرے خیال میں سب سے جو قریبی تعلق بنتا ہے، میرے خیال میں وہ سجدے میں بنتا ہے. وہ کون سی کیفیت ہے جس کا طلبگار ہوتا ہے انسان اپنے مزاج سے، اپنے افکار سے، اپنی سوچ سے، جب وہ اپنی ٹوٹل ڈائریکشن خدا کی طرف کر لیتا ہے؟ لڑکے، تمہیں کیسا لگا یہ لڑکا سن کے؟ اچھا لگا. اچھا لگا. میں تمہیں آئندہ سے صرف کیا کروں گا، لڑکے، مرد، بندے. اچھا لگے گا؟ نہیں. کیوں؟ میرا نام بھی تو ہے. تو میرے رب کا نام ہے اللہ، خدا نام نہیں ہے. پہلی تو یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے. بڑی جلدی تیز پکڑتے ہیں آپ بات کو. انسان بھی بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلی چیز حمزہ یہ سمجھنے والی ہے کہ دیکھو میں نے یہ اس لیے شروع کیا بیکاز یہ ایک چیز ہے جو کہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، خدا حافظ اور یہ اور وہ. خدا فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جس کی عبادت کی جائے. آپ اگر اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کا خدا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو جھوٹا مت کہو، مبالغہ کہ وہ تمہارے اصلی رب کو جھوٹا کہنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ پہلی چیز میں نے اس لیے کی ہے یہاں سے شروع کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میرے رب، آپ کو میں حمزہ کہوں زیادہ اچھا لگے گا یا لڑکا کہوں یا بندہ کہوں تو زیادہ اچھا لگے گا؟ حمزہ. ٹھیک ہے. دا سویٹسٹ ساؤنڈ، ریسرچ نے یہ پروو کیا ہے، دا سویٹسٹ ساؤنڈ ٹو ونز ایئر از ہز نیم. یس. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ میرے رب اچھا، اور دیکھو رب کا نام اللہ ہے، باقی صفات ہیں، رحمان، رحیم، کریم. ٹھیک ہے، یہ صفات ہیں. تو یار کیا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم اللہ کو اللہ کے نام سے کیوں نہیں بولا؟ جو محبت، جو شفقت، جو پیار، جو تعلق ہمیں اللہ کو اللہ پکارنے سے ملے گا وہ خدا سے نہیں ملے گا. ٹرو. ٹھیک ہے. اگر آج جس کو اقبال کہتا ہے نا بتان وہم و گما، یہ خدا وہ سب بت ہے. ٹھیک ہے. کسی کے اندر شہرت کا بت ہے، کسی میں کوئی بت ہے، وہ سب اس کے خدا ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے کیونکہ جب سجدہ کرنے جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو سجدہ آپ نے یہ جان کے کرنا ہے کہ میں کس کو کر رہا ہوں؟ اللہ کو. اللہ کتنے بڑے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ اللہ کتنے بڑے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی رحمت اور خدا کی جو وجود ہے وہ لامحدود. اللہ سر معذرت تو یہاں ہے ہی نہیں بھائی، اس کے اوپر نہیں ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں. تو یہ غلط العام ہے خدا کا. ایک نا ایک مینڈک کنویں میں گر گیا. ہاں بالکل یہ غلط العام ہے، یہ غلط العام ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. ہم اس کے لیے نا تعویلیں دیتے ہیں. اگر مجھے تعویلیں کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے دین والے لوگ ہیں وہ تعویلیں نکال رہے ہوتے ہیں، اے سلام، تعویلیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دل میں تو نیت ہے. میں سمجھتا ہوں میرا ان سب سے یہ سوال ہوتا ہے، دل میں نیت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں السلام علیکم کیوں سکھایا؟ دل میں نیت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام کیوں بتایا؟ بالکل. وہ کہہ سکتے تھے رب، عبد، کیا مطلب کچھ بھی خدا کے لیے کچھ بھی ورڈ یوز کر سکتے تھے. رب تو یوز ہوتا ہے سر. رب تو اللہ کے ناموں میں سے ہے نا، رب العالمین اللہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نام نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ہے نا کہ رب ہیں صفاتی عالمین کے. ٹھیک ہے. سو نام اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا ہے. الحمد، کس کو الحمد کرنی ہے آپ نے؟ اللہ. وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں اللہ. ٹھیک ہے. سو ایک منٹ ایک چیز کلیئر کریں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ جو عالموں کا رب ہے. مثلا ویلکم کریں حمزہ ساجد رانا کو. حمزہ ساجد رانا کون ہے؟ پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ ہے. کمپیریزن نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں الحمد، تعریف اور شکر کس کا؟ اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ رب العالمین، عالموں کا رب. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میں کون ہوں؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں.
ٹھیک ہے. تو یہ اللہ اپنی جو شروع پہلے اپنا تعارف دیکھو, ہر کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے نا, پریفیس ہوتا ہے, چیپٹر فرسٹ جس میں تعارف ہوتا ہے کہ یار رائٹر کون ہے. تو اللہ جب اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں ہوں وہ اللہ. کون ہوں؟ جو سارے عالموں کا رب ہوں. ٹھیک ہے, رب کا مطلب اللہ نہیں ہے. رب جو ہے نا مطلب پالنے والا, اس کے اور بہت سارے معنی ہیں. اس کے اوپر میری پوری تھی پوڈ کاسٹ, وہ کبھی ہم دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو وہ جو رب ہے وہ یہ کہہ, تو جو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ, یا آئی نو کہ آپ نے یہ کیونکہ دیکھو جب ہم نے شکر یا سجدہ کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کس کو کر رہے ہیں. ٹرو. ایک کنویں میں ایک مینڈک گر گیا, تو وہاں پر پہلے سے ایک یہ مینڈک جو تھا یہ باہر دریا سے آیا ہوا تھا, سوری سمندر سے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جب وہ کنویں میں گرا تو کنویں میں ایک اور مینڈک بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے اسے کوشش کی مینڈک نے نکلنے کی, جو گرا تھا اندر نہیں نکلا جا رہا تھا. تو جو اندر والا مینڈک تھا اس نے کہا یار نکل کیا کر رہا ہے, اتنی بڑی دنیا ہے یہ, تو کیا نکل رہا ہے. اس نے کہا یار تجھے پتہ ہی نہیں جس دنیا سے میں آیا ہوں اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کتنی بڑی ہوگی, اس کنویں جتنی بڑی. اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی. اس نے کہا اچھا ایسے 100 کنویں جتنی بڑی ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی. یار اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. پھر اس کو بتایا کہ تیرے ایسے کتنے ہزار کنویں ہوں گے تو ایک دریا بنے گا, کتنے ہزار لاکھوں کنویں ہوں گے تو وہ ایک سمندر بنے گا, وہ کتنے کروڑوں کنویں ہوں گے تو ایک اوشن بنے گا. ٹھیک ہے, اتنی بڑی. تو وہ کہتا ہے بھائی آپ کو رب کے بڑائی کا, بڑے پن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ رب کتنے بڑے ہیں. ہم ان سے مانگتے کیا ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں, یہ ہے کون. ٹھیک ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ سجدے ہم پی ایم کو, سی ایم کو, پریزیڈنٹ کو کر رہے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمیں نہیں ملتا کچھ. صحیح بات. تو ہم جس کو کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. بے شک. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ عظیم ہے, وہ مصور ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری اس کی مصوری ہے. آپ دیکھو حمزہ, دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ 8 بلین کے قریب ہونے لگی ہے. 7-8 بلین ہے. ٹھیک ہوگی یار. ہر بندے کے نقش, ایک پینٹر کتنی پینٹنگیں بنا لے گا, ایک آرٹسٹ کتنے نئے چہرے بنا لے گا. ایک آرٹسٹ کیا بغیر ناک کے چہرہ بنایا کسی آرٹسٹ نے آج تک؟ کبھی بھی. حسن کس میں ہے؟ ناک میں. رائٹ. سوچو کہ اس نے اتنے چہرے بنائے ہیں اور یہ ابھی کے ہیں. کتنے ہزار سال سے یہ کائنات چلتی آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے مطلب اس کی آرٹسٹری میں کوئی کمی ہی نہیں ہے. بالکل. تو کتنا بڑا ہے وہ رب یار. روز مطلب ایک طرح سے ایک نیا پن آ رہا ہے روز. ہر بھائی وہ کہتے ہیں وہ شکل باپ سے ملتی ہے, ماں سے ملتی ہے, پھر بھی نہیں ملتی یار. یہ فنگر پرنٹس 8 بلین فنگر پرنٹس ڈفرنٹ ہیں. 8 بلین آنکھوں کے لیزر. یار اگے کوئی فیکٹری ہوتی نا, ٹھیک ہے, وہ کہتی چلو جی صابن بنانے ہیں یا ہم نے یہ ڈائی بنا لی ہے, اب سارے سیم ڈائی پہ بنتے آئیں گے. وہ سیم ڈائی نہیں ہے. ہر ایک کو اتنا ہمیں وہ پیار کرتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے خوبصورت مصوری سے ڈھانچے میں پرویا ہوا اس نے. یونیک. یونیک. یونیک کے علاوہ بیوٹیفل. کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا, اس کے نا والد صاحب ماشاء اللہ اچھے اسمارٹ لمبے آدمی تھے. تو والدہ, جب میں چھوٹے ہوتے کی بات کروں, میں کالج اسکول میں تھا, تو وہ ایک دن والدہ, بہت ہی میرا پیارا دوست تھا, اور آنٹی ہم سے پیار بھی یہ بہت کب کرتی تھی بعد میں, لیکن جب پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی تو آنٹی کے چہرے پہ نا یہاں پر ایک بہت بڑا نشان تھا. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھتے ایک دم بندے کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں, مطلب بچہ تھا میں اس وقت, میں خیال 4 یا 5 سال کا ہوں گا, تو میں ڈر گیا ایک دم. ناپختہ عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ یار یہ کیا ہوا بندہ دیکھ. لیکن میں نے دیکھا کہ انکل آنٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو وہ میں نے اس سے کہا ہلکے ہلکے, جب تھوڑے سے ہم بڑے ہوئے ہوش میں آئے تو اسے پوچھا کہ, تو کہنے لگا میرے ماں باپ کو آج تک کسی کو, میرے والد نے کبھی میری ماں کو اف نہیں کہا ہوا, میں نے نہیں دیکھا آج تک. یہ اتنا پیار کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چہرے کے لیے ایک آنکھ ہے اور ہر آنکھ کے لیے ایک چہرہ ہے. کیا بات. ٹھیک ہے. مجھے وہ آنکھ نہ ملے, آپ کو وہ چہرہ نہ ملے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. بٹ یہ نہیں ہم کہہ سکتے, یہ لوگ کہتے ہیں شکل دیکھو, ہمارے یہاں سب سے عام کہتے ہیں اور دیکھو جی یار بگڑ بلے ورگی شکل بنائی ہے, شکل ہے ودی, یا کوے جیسا رنگ ہے اس کا. یا خدا تم, یا اللہ تم میرے اللہ کے بندے, تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نعوذ باللہ اس کے ساتھ مسخر کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو المصور, تمہیں شکل نہیں بنانی ہے, تمہیں رنگ نہیں دینا آتا. آپ کو پتہ ہے افریقہ میں بیوٹی کا کانسیپٹ کیا ہے؟
جی. میرے ساتھ ایک کولیگ تھی میری کینیا کی, جب میں دبئی میں کام کرتا تھا تو شی واز مطلب ماشاء اللہ کیا وہ کوئی 5 فٹ 4 انچ اس کا قد تھا اور کوئی 150 کلو کے قریب وزن تھا, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ ہاں مطلب وہ اس کرسی پہ نہیں پوری آ سکتی تھی, تو اس کے لیے کال آفس میں بھی تھوڑی چوڑی والی ہوتی تھی اور وداؤٹ بازو والی چیئر پہ وہ بیٹھتی تھی. حمزہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اس کو پرپوز کرنے آیا ہوتا تھا کالا, کوئی نہ کوئی ہر دوسرے دن. اچھا اس کے ہونٹ اتنے, میرے 2 ہونٹ میں ڈالو نا, اس کا 1 ہونٹ تھا, اتنے بڑے اس کے ہونٹ تھے اور کوئی بوٹاکس شوٹاکس نہیں وہ اندھے تھے کالے. یہ ایگزیکٹلی یہی سوال میرے بھی ذہن میں آیا. وہ اپنے علاقے کی مس بیوٹی کوئین تھی, مطلب وہ مس کینیا پیجنٹ کی بات کر, جی مس کینیا پیجنٹ تک گئی ہوئی تھی وہ. مطلب ادھر کیا معیار ہے کہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. وہ یہی کہنے لگی, مجھے کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اس سے رہا نہیں گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا, رہا نہیں گیا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے اس کا پوچھ لیا, کیرن اس کا نام تھا. میں نے کہا کیرن اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی آسک یو سم تھنگ. تھی کیا؟ کہ ہر روز تیرے پاس نئے پھول آتے ہیں, نئے پرپوزل آ رہے ہوتے ہیں, تو ہنس پڑی نا. ہنس کے کہتی ہے تم لوگ جس کو بیوٹی سمجھتے ہو نا, اچھا اس کا رنگ ماشاءاللہ ایسا تھا کہ شاید نا کوا بھی شرما جائے, اتنا کالا, یعنی یہ اس کے ساتھ گوری ہوگی شاید. اگر وہ ہنستی نہ, اور دانت اس کے چٹے وائٹ, اگر وہ ہنسے نہ تو آپ کو لگے گا نہیں کہ اندھیرے میں کوئی بندہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. تو کہتی ہے ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے, دا ڈارکر یو آر دا پریٹیئر یو آر. جتنے تمہارے ہونٹ بڑے ہوں گے اتنے تم زیادہ اٹریکٹیو ہوگے, جتنے تم موٹے ہوگے. کہتی ہے میں پہلے پتلی تھی, میں نے جب فرسٹ ٹائم پیجنٹ میں حصہ لیا میں پتلی تھی اپنے علاقے کے پیجنٹ میں, تو میں جیتی نہیں تھی. پھر میں نے اپنے اوپر گین کرنا شروع کیا, پھر میں ون کی, ٹھیک ہے. تو وہاں پر کون سا, اب وہ تم یہ دیکھو کہ یار یہ کیا عجیب ٹیبو ہے. نہیں, یہ ٹیبو نہیں ہے, ایم سوری, یہ ٹیبو آپ کے لیے ہے. میں آپ کو بیوٹی کانسیپٹس بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ کا بیوٹی کانسیپٹ الگ ہے. سو دیکھو ہم سب بات ہے, مقصد یہ ہے, اب چائنیز ہیں, آپ کہتے ہو پھینے, آپ رب کا مذاق بنا رہے ہو. کیا رب کو نہیں پتا کیا حسن دینا ہے انہیں, کیوں دینا ہے, کیسے دینا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے چہروں کے اوپر, رنگوں کے اوپر بات کرنا بند کرو. حضرت غالباً مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ان صحابی کا, لیکن غالباً ابو دجانہ نام تھا ان کا, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے, بٹ اف آئی ایم رانگ مجھے پلیز کوئی کریکٹ کر دے گا آڈینس میں سے. وہ بازار میں کھڑے تھے اور وہ بیچارے کافی بظاہری طور پہ بدصورت, جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس طرح کے صحابی تھے وہ. تو وہ ایک دن بازار میں کھڑے ہوئے, مناسب نین نقش تھے بس, نہیں مناسب سے بھی کم لیول پہ تھے, ٹھیک ہے, جو ہمارے کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے, ہمارے معیار کے مطابق, برے صغیر کے معیار کے مطابق. برے صغیر کے معیار کے مطابق, برے صغیر کے بھی معیار بدلتے ہیں نا. پہلے کیا تھا, ڈھانچہ پیار کا, خوبصورتی کا معیار تھا آج سے 20 سال پہلے, تو ساری سائز 0 پہ آ گئی تھیں. سکنی نہیں میں, ہاں ٹھیک ہے. آج کروی ہے تو آج ساری کروی بن رہی ہیں, کل کو موٹی ہوگا ساری موٹی ہو جائیں گی, جتنا میں نے آپ کو بھی افریقہ کی ایگزامپل دی. خیر, تو وہ ایک دن بازار میں کھڑے تھے سوق مدینہ میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے ان کو پیچھے سے یوں دبوچ لیا, اور دبوچا تو دبوچ کے مجھے ایگزیکٹ پوری ڈیٹیل نہیں واقعہ کی یاد, ٹھیک ہے. دبوچ کے کہا کہ اس غلام کی کوئی کیا قیمت لگائے گا, کچھ ایسا انہوں نے بولا, اس غلام کی کیا قیمت ہے. تو وہ آلموسٹ ان کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے, کہ انہوں نے کہا کہ سمجھ تو ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا کہ ان کی نظر میں بھی میری کوئی قیمت نہیں ہے. تو مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ تمہاری قیمت اللہ اور اس کے نبی کی آنکھوں میں جو ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, جو تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہاری قیمت ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو خود لگتا تھا کہ میں خود شکل نہیں ہوں, تو وہ سائڈ پہ رہتے تھے مدینہ سے باہر, لیکن آپ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ کتنے مہنگے تھے کہ آپ ان سے کھیل رہے ہیں, ان سے مذاق کر رہے ہیں. ہم ایسے بندے کے قریب نہ جائیں شاید, رائٹ. سو دیکھو بات یہاں پر ہم سمجھنے کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے, جب ہم سجدے کی بات کریں گے, جیسے میں نے کہا ہم انشاءاللہ اس کو اگلی ایپیسوڈ بھی اسی پہ کرتے ہیں, جب ہم سجدے کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں, کیوں کرنے جا رہے ہیں, کیا حاصل ہوگا اس سجدے سے. ٹرو. جزاک اللہ سر, بہت شکریہ آج کی نشست کا. لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ شکر کی کیفیت, میرے خیال میں شکر, ابھی تو میں شکر شروع ہی نہیں کیا حمزہ ہم نے, لیکن ابھی تو ہم سجدہ کرنے کی ریزن پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے اس میں واقعات بیان کیے, اسپیشلی دا کینیا انسیڈنٹ, وہ تو میں سن کے پریشان ہو گیا کہ وہاں پہ لوگوں کے معیارات, اس کا مطلب وہی آپ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حسن کو جانچنے والی ایک آنکھ بنائی. Obviously
ورنہ کیوں؟ اگر دیکھو وجود وہ کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تھی، تو اگر یہ ایک ہی کلر کی ہوتی، اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں بنی اسرائیل سے. من و سلوہ اتنا بہترین جنت کا کھانا تھا، من الگ تھا سلوہ الگ تھا، لیکن بوریت ہو گئی چند مہینوں میں. تو اگر سب انسان ایک جیسے ہوتے، سب شکلیں ایک جیسی ہوتی، سائز 0 سے 20 سال کے اندر اندر لوگ بور ہو گئے. اب سائز 0 کو دیکھنا نہیں چاہتا کوئی، رائٹ. ہم کہتے ہیں لاغر مریض. فیشن ہے، آج آپ نے پونچا ٹائٹ پہنا ہوا ہے، کل کو کھلا پہنا ہوگا، ٹھیک ہے. عورتوں کا پہلے ایک وہ فیشن تھا، ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو شلواریں لمبی اور پیروں کے نیچے تک ہوتی تھیں، پٹیالہ شلوار سٹائل. پتہ نہیں کون سا سٹائل، مجھے نہیں پتہ، فارسی مجھے نہیں آتی یار، اردو میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر آہستہ آہستہ مردوں کے پونچے نیچے چلے گئے گھٹنوں ٹخنوں سے، عورتوں کے اوپر اٹھنے شروع ہو گئے. اب آج کل فیشن ہے فرشی شلوار کا. بہت شکریہ آپ کا. ویورز، آج کی جو ہماری ایپیسوڈ تھی، جو آج ہماری پوڈ کاسٹ تھی ریلیٹڈ ٹو رمضان ٹرانسمیشن، اس میں ہم نے ڈسکشن کی کہ سجدے میں جا کر انسان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ رب سے شکر کا کیسے طلبگار ہوتا ہے. لیکن اس کی کنٹینیوٹی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. رمضان بیٹھک کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا اور مہمان مائنڈ انجینئر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.